السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے آج کا تازہ بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 12 جولائی ہے۔ یورو کپ میں شکست پر برطانیہ میں ہنگامہ آرائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ یورو کپ کے فائنل میں برطانیہ نے 55 سال بعد ٹورنامنٹ اپنے نام کرنے کا تاریخی موقع برتری حاصل کرنے کے باوجود پینلٹی شاٹس پہ گنوا دیا، جس پر ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور جھڑپوں میں 21 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے، جبکہ 50 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وبا کے باعث ایک سال تاخیر سے ہونے والے یورو کپ 2020 کے فائنل میں ٹورنامنٹ کے 33 میچوں میں ناقابل شکست اٹلی نے پینلٹی شاٹ میں 3 کے مقابلے میں 2 گول سے انگلینڈ کو شکست دے دی۔ لندن کا ویمبلے اسٹیڈیم شائقین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور برطانیہ نے صرف دوسرے ہی منٹ میں گول کر کے برتری حاصل کر لی تھی، جسے اٹلی نے 67ویں منٹ میں برابر کر دیا۔ اضافی وقت میں بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ پینلٹی شاٹس پر انگلینڈ کے 3 کھلاڑی گول کرنے میں ناکام رہے اور اتفاق سے یہ تینوں کھلاڑی سیاہ فام تھے۔ فائنل میچ شروع ہونے سے قبل ہی برطانوی 1955 کے بعد پہلی بار کوئی عالمی مقابلہ جیتنے کا عظیم الشان جشن منانے کی تیاریاں کر چکے تھے۔ تاہم میچ ہارنے کے بعد اسٹیڈیم میں موجود شائقین سکتے میں آ گئے اور باہر نکل کر توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ جشن کی تیاریاں اب پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ مختلف مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، جس میں 21 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ دیگر 50 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی گول مس کرنے والے تینوں سیاہ فام کھلاڑیوں کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرا کر نسلی تعصب کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنی ایک ٹویٹ میں شکست کو دل شکستہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کھلاڑیوں نے ہیروز کی طرح مقابلہ کیا اور بہترین کھیل پیش کیا، جس پر انہیں سراہا جانا چاہیے۔ ناظرین، اگلی خبر بھارت سے ہے۔ بھارت کی 2 ریاستوں میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں مجموعی طور پر 38 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں سے 11 افراد راجستھان کے تاریخی قلعے کی فصیل پر سیلفی لینے کے دوران بجلی گرنے سے ہلاک ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق راجستھان کے شہر جے پور میں بارش میں سیلفی لینے کے دوران بجلی گرنے سے 11 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 27 کے قریب افراد جے پور کے امر قلعہ کی سیر کے دوران مینار اور دیوار پر کھڑے ہو کر سیلفیاں بنا رہے تھے۔ اسی دوران بجلی گری اور متعدد افراد نے نیچے چھلانگیں لگا دیں۔ اسی طرح آسمانی بجلی گرنے کے ایک اور واقعے میں 9 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق متعدد افراد کی حالت تشویشناک ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، ادھر بھارتی ریاست اتر پردیش میں بھی بجلی گرنے کے ایک واقعے میں 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر مزدور تھے جو ایک بلند عمارت پر تعمیراتی کام کر رہے تھے۔ دونوں ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے لیے فی کس 5 لاکھ روپے امدادی رقم کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 2 روز تک آسمانی بجلی گرنے کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہماری اگلی خبر افغانستان سے ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت نے اسلحے کی ایک بڑی کھیپ افغان حکومت کو فراہم کر دی، جس کی مدد سے افغان حکومت طالبان کے خلاف کارروائیاں کر سکے گی۔ اسلحہ کی اس کھیپ کو لے کر بھارتی C-17 طیارے اتر پردیش، جے پور اور چندی گڑھ سے روانہ ہوئے، جنہوں نے کابل اور قندھار ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد اسلحہ افغان حکومت کے حوالے کر دیا۔ دیے گئے اسلحہ میں 40 ٹن سے زائد گولیاں اور بھاری گولہ بارود شامل ہے۔ اسلحہ پہنچانے کی تصاویر بھی منظر عام پر آ گئیں۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی جہاز کابل اور قندھار میں افغان حکومت کو اسلحہ دے کر واپسی پر اپنے سٹاف کو لے کر جا رہے ہیں۔ ناظرین، اگلی خبر ہماری سوڈان سے ہے۔ تفصیلات کے مطابق سوڈان کے بندرگاہی شہر میں کھیلوں کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں بیرون ملک سے بھی کئی کھلاڑی مدعو تھے۔ کھیلوں کے مقابلے کے دوران اسٹیڈیم میں اچانک خوفناک دھماکہ ہوا اور شائقین میں بھگدڑ مچ گئی۔ دھماکے میں 4 افراد ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، تاہم ہلاکتوں اور زخمیوں کی اصل تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاحال کسی شدت پسند جماعت نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اسی شہر میں ایک ہوٹل پر حملے کو بھی سیکورٹی اہلکاروں نے ناکام بنا دیا تھا۔ واضح رہے کہ سوڈان میں قبائلی اور جرائم پیشہ گروہوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ ہفتے منگل کو ایسی ہی ایک جھڑپ میں 4 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے تھے۔ ناظرین، اگلی خبر کے لیے آپ کو فرانس کے شہر پیرس لے چلتے ہیں، جہاں پر سٹی ہال کے قریب کچھ ہی فاصلے پر ایک نشے میں دھت شخص نے ایک چھری نما کٹر سے لیس ہوتے ہوئے 2 سیاحوں پر حملہ کیا، جن میں سے ہسپانوی قومیت کا آدمی زخمی ہو گیا ہے۔ زخمی کی حالت خطرے سے باہر ہے
اور ملزم بظاہر شراب کے نشے میں دھت تھا۔ ناظرین، اگلی افسوسناک ایک خبر ہے جو ہم آپ کو ترکی سے پیش کریں گے۔ ترکی میں ہونے والے ایک افسوسناک بس حادثے میں کم از کم 12 افراد جاں بحق جبکہ 26 زخمی ہوئے ہیں۔ حادثے کا شکار ہونے والی بس میں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور افغان شہری بھی سوار تھے۔ ترک حکام کے مطابق حادثہ ایران کے ساتھ ترکی کی سرحد پر وان صوبے کے ذریعے کے ضلع مرادیہ میں پیش آیا۔ ترک حکام کے مطابق حادثہ ایران کے ساتھ ترکی کی سرحد پر وان صوبے کے ضلع مرادیہ میں پیش آیا۔ کھائی میں گرنے کے بعد بس کو آگ لگ گئی۔ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی شناخت فوری طور پر ممکن نہیں ہو سکی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بس کے مالک کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ترکی یورپ جانے والے تارکین وطن کے لیے ایک اہم گزرگاہ ہے، جہاں زیادہ تر تارکین وطن کا تعلق ایران، افغانستان اور پاکستان سے ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے بلیٹن کی آخری خبر کے لیے آپ کو پاکستان لیے چلتے ہیں، جہاں پر پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر ہے اور کوشش ہے کہ کابل میں پرامن اور اتفاق رائے پر مبنی نظام حکومت قائم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں اتفاق رائے سے حکومت نہ بنی تو پاکستان میں اس کے اثرات نہیں آنے دیں گے، تاہم ہماری افغان پالیسی پاکستان کے مفاد پر مبنی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ شب بخیر۔